اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج جی سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 یعنی 41 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یعنی مجرم تو اس دن اپنے چہرے کی پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ دیکھیں ساری بات جو ہے، ساری کہانی اس دن شکل پر لکھی ہوگی، اسی لیے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی اس دن کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ ساری کہانی شکل پر لکھی ہوگی۔ اب کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے اس کو لفظی لیا ہے کہ واقعی چہرے پر لکھا ہوگا، واقعی چہرے پر جو ہے وہ شرمندگی کے آثار ہوں گے، جو ہے وہ انہوں نے جو جرم کیا ہوگا ان کے چہروں پر لکھ دیا گیا ہوگا۔ پر دوسری طرف چہرے کی سٹریس، ڈپریشن، جو ایک گلٹی لک ہوتا ہے نا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جو کرمنل ہوں گے وہ تو اسی طرح ہوں گے، کیونکہ ان کے مخالف میں جو قرآن میں تصویر کھینچی گئی ہے نا، وہ ہے وجوہم یومئذ ناظرہ الی ربہ ناظرہ، یعنی ایسی شکلیں بھی ہوں گی اس دن جو بالکل روشن ہوں گی، کھلی ہوئی ہوں گی، اپنے رب کی طرف دیکھ رہی ہوں گی۔ اور یہ دوسری طرف ہے یعرف المجرمون، لیکن یہاں پہ جو تعبیر کی گئی ہے نا بہت ڈرونی ہے۔ ایک تو وہ اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے، یہ شرمندگی والی بات ہے۔ ایک تو یہ شرمندگی والی بات ہے، لیکن اب شرمندگی سے اور ڈرونی بات بھی ہے۔ وہی ہے کہ شرمندگی تو ہے کہ بھئی کرمنلز والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہینڈ کپس لگے ہوئے ہیں، جیل میں دھکیلے جا رہے ہیں، تو یہ شرمندگی والی بات ہے۔ لیکن سزا والی بات کیا ہے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو وہ اپنے ماتھے اور پیروں سے پکڑے جائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں اس سے۔ پرانے زمانے میں نا، آج کل تو دیکھیں گوشت تو خریدنے جائیں تو سٹورز میں باقاعدہ پیکٹس بنے ہوتے ہیں، بون لیس یا منس ایکسیٹرا۔ تو پرانے زمانے میں نا جانور کو جب ذبح کرتے تھے نا تو پہلے کھال بھی نہیں کھینچتے تھے، پورے جانور کو لکڑی پر باندھ دیتے تھے، سر کو ایک طرف باندھا، پیروں کو ایک طرف، اور اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جانور کو، اور اسی پورے جانور کو آگ پر ڈال کر اس کو روسٹ کر رہے ہیں، کھال کھینچ کر۔ اچھا، اب جب یہاں پر کہا گیا نا کہ سر سے پیروں سے پکڑا جائے گا، تو سر سے کسے پکڑا جاتا ہے؟ سر اور پیروں سے کسے پکڑا جاتا ہے؟ جانور کو۔ اور کب پکڑا جاتا ہے؟ جب اس کو آگ پر روسٹ کرنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب کہا جا رہا ہے نا کہ وہ پہلے تو اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، چہروں کی نشانیوں سے، اور اس کے بعد ان کو جانوروں کی طرح، جن جانوروں کو بھونا جاتا ہے ان کی طرح پکڑا جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ تم انسانوں کے طریقے سے مسلمان بن جاؤ، ہدایت پالو۔ انسانوں کا طریقہ کیا ہے؟ بات کو سنو، سمجھو، اس پر اعتماد کرو، اور پھر اس نتیجے پر پہنچو کہ آپ ایمان لے آؤ۔ لیکن جب تم نے بار بار سوال کیا ہے نا، جب تک دیکھوں گا نہیں تب تک مانوں گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ کر ماننے والے تو جانور ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں جانور بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ سلوک بھی جانور والا ہی ہوگا۔ یؤخذ بالنواصی والاقدام، یہاں پہ اب ایک بات کہنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کے ساتھ مل کر نبی کے خلاف سازشیں کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے قرآن کا نہ صرف انکار کیا بلکہ قرآن کا مذاق بھی اڑایا، وہ بھی حقیقت جاننے کے بعد۔ جانور جیسا بیہیویئر کیا نا، تو پھر قرآن کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ جو سزا ہوتی ہے نا وہ جرم کے بالکل مطابق ہوتی ہے۔ انہوں نے جانور جیسا بیہیویئر اپنایا، اب ان کو سزا بھی جانور جیسی ملے گی۔ اور یہاں صرف یہ اسی کی بات نہیں ہو رہی کہ جس نے کبھی کوئی انکار کیا دین کا، نہیں،
بلکہ جس نے نبی سے دشمنی کی، قرآن کا براہ راست انکار کیا، اس کے خلاف مخالفت کی اس قرآن کی، اس کی سزا کی بات اب شروع ہو رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اب تم کون کون سی قوتوں کا انکار کرو گے؟ اب تم جلنے کے لیے لے جا رہے ہو، پھر تمہیں کوئی انکار رہ جائے گا؟ کوئی شک رہ جائے گا؟ اس وقت تو تم بھیک مانگ رہے ہوگے کہ مجھ پر رحم کھا لو، مجھے چھوڑ دو۔ اچھا، اب دوسری بات یہاں پیشانی اور پیروں کی بات سمجھنے والی ہے۔ پیشانی یہاں پر ہے سوچ کی جگہ، ہے نا، اور پیر چلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے تم نے کیا کیا اسکیمیں بنائی اس دماغ سے، کہاں کہاں جا کر تم نے کیا سازشیں کی ان پیروں کے ذریعے، تو وہ دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہی تو دونوں چیزیں تھیں نا، پہلے تم اسکیمیں بناتے ہو، پھر تم کسی کے پاس جا کر بات کرتے ہو، کسی کے پاس جاتے ہو۔ یہ نواسی استعمال کیے تھے، اقدام استعمال کیے تھے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس بات سے پھروگے اب؟ یہی تو ہے جہنم، ھذا جہنم التی یکذب بہا المجرمون۔ سین کھینچا گیا ہے، ابھی تو باندھے گئے تھے نا، ابھی تو پکڑے گئے تھے نا، اب تو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو اب کہاں لے جائے جا رہے ہو؟ آگ کی طرف۔ اور آگ کا کیا نام ہے؟ جہنم۔ یہی تو ہے التی یکذب بہا المجرمون، جس کے بارے میں مجرم کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ایویں ہی ایسی کہانیاں ہیں، ڈرامے ہیں ڈرانے کے لیے۔ تو اب دیکھ لو کیا ہے یہ۔ تو اب دیکھا، تو جب آگ کے سامنے کھڑا ہوگا مجرم تو اس سے پوچھا جائے گا، دیکھا ھذا بالحق، کیا یہ حق ہے یا نہیں؟ فذوقوا، تو اب تم عذاب چکھ لو، عذاب کا مزہ چکھو۔ پہلے تم کہتے تھے نا کہ نہیں ہوتا، اب چکھ لو۔ دوسری جگہ کہا ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الکریم، آپ تو بڑے عزت دار ہیں نا، آپ تو بڑی ہی کوئی شے ہیں، اب ذرا چکھ لیں ہمارا عذاب۔ یہ تنزیہ طور پر کہا جا رہا ہے۔ اب ذرا آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یطوف بینہا وبین حمیم آن۔ اب یہ آج کی آخری آیت جہنم کے بارے میں اس میں بات کر دوں کہ یہ جہنم میں طواف کر رہے ہوں گے۔ اب طواف کس چیز کا نام ہے؟ کہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں پہ واپس آنا ہے، یعنی چکر کاٹنا، اسے طواف کہتے ہیں۔ کعبہ کا طواف ایسے ہی ہے نا کہ جہاں آپ شروع ہوتے ہیں ویسے ہی بار بار وہیں واپس آنا ہے، اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ یہاں طواف کا مطلب ہے کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ اب آ کر ایک جگہ آ کر پھر واپس، پھر وہیں آ کر پھر واپس اسی جگہ۔ طواف سے مراد یہاں یہ ہے کہ دو پوائنٹس بنا دیے ہیں، ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف ہے حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ آگ میں ٹارچر ہو رہا ہے اور حمیم میں کھولتا ہوا پانی ہے۔ اب کھولتا ہوا پانی کیا ہے؟ عام جیسے پانی ابلتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بلبلے آتے ہیں، پھر ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے، یعنی حد ہو جاتی ہے، یعنی اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا بوائل، اس سے زیادہ ہوگا تو سوکھ جائے گا، بالکل ویپر ہو جائے گا۔ اس پوائنٹ کو آن کہتے ہیں، یعنی پانی ابلتے ہوئے جب سب سے زیادہ شدت کو پہنچ جائے نا اس کو آن کہتے ہیں۔ الان کا مطلب ہے ابھی، یعنی ابھی پہنچا ہے، ابھی فل حد کو پہنچا ہے اپنی۔ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ایک طرف تو آگ ہوگی، آگ میں اتنا جل رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، پانی 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 پانی، دور پانی نظر آئے گا، بھاگتا ہوا پانی کی طرف جائے گا۔ جیسے ہی وہ پانی کی طرف جا رہا ہوگا، وہ پانی اپنی پوری شدت کو پہنچ جائے گا، پھر وہ پانی اس کے اوپر انڈیل دیا جائے گا۔ اب جب وہ انڈیلا جا رہا ہے تو چلائے گا کہ کسی طرح اس پانی سے بچا لو، تو وہ بھاگے گا، دوسری طرف آگ کو پائے گا اور واپس اسی پانی کی طرف، پھر واپس آگ کی طرف، پھر واپس اسی پانی کی طرف، پھر آگ کی طرف، اسی طرح چکر لگاتا رہے گا، اور یہی اس کی قسمت ہوگی۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن۔ یہ پیر ہی استعمال ہو رہے ہیں نا، یہی پیر جو پہلے سازشوں میں استعمال ہوتے تھے، اب اسے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اس سے ڈرونی، اس سے بری شاید ہی قرآن میں کوئی مثال بیان ہوگی جہنم کے ٹارچر کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاک بذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔